میں بہت پیار محبت تھا۔ بیٹا اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا۔ بہت سکون سے ان کی زندگی گزر رہی تھی، اور بچوں کو اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت میں ہی کامیابی ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ نہ جانے کتنے لوگ ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے آج ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہ سب ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت پر۔ اگر بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے بلندیوں پہ جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ بیٹا تھا، اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، لیٹر اس کے پاس آیا ودیش سے۔ ودیش میں اس کی نوکری لگ گئی ہے، ودیش چلا گیا۔ ماں سے اجازت لی، ماں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جا بیٹا، کام کرنے جا رہا ہے تو چلے جاؤ۔ یہ ودیش چلا گیا، ماں سے بات بھی کرتا تھا، اور یہ اتنا زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرتی تھی کہ گلی گلی محلے میں جا کے سب کو بتاتی تھی کہ میرے بیٹے کی نوکری ودیش میں لگ گئی ہے، میرا بیٹا ودیش چلا گیا، اور ایک دن آئے گا کہ میرا بیٹا یہاں پر آئے گا تو لوگوں کی بھیڑ لگے گی، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اور آپ ضرور دیکھنا، آپ سب لوگ دیکھنا کہ وہ میرا بیٹا جب آئے گا بہت زیادہ مالدار ہو جائے گا، بہت زیادہ بڑا آدمی ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے کی تعریفوں کے پل باندھتی تھی، اتنی زیادہ تعریفیں کرتی تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ جیسے ہی موبائل کی گھنٹی بجتی تو اسے لگتا تھا کہ شاید بیٹے کا فون آ گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ موبائل کی گھنٹی بجی، یہ دوڑتی ہوئی موبائل کے پاس گئی، موبائل اس نے کان پہ لگایا، اس نے سوچا میرے بیٹے کا فون ہے۔ جیسے اس نے فون کان پہ لگایا اس نے سوچا میرا بیٹا ہے، کہا ہلو بیٹا، تو ادھر سے آواز آئی کیا آپ عبداللہ کی امی بول رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں عبداللہ کی امی بول رہی ہوں۔ کہا بہت افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ عبداللہ کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، ایک ایکسیڈنٹ میں عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، عبداللہ اب اس دنیا میں نہیں بچا۔ جیسے اس کی ماں نے اتنا سنا کہ عبداللہ، میرا عبداللہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے ہاتھ میں فون تھا، کان پہ لگا ہوا تھا، فون زمین پر گرا اور یہ بھی زمین پر گر گئی۔ محلے والوں نے دیکھا، دوڑ کے آئے، کیا ہوا، جلدی سے ہاسپٹل لے گئے، بے ہوش ہو گئی تھی، ہاسپٹل لے گئے، وہاں اس کا علاج چلنے لگا۔ اور ادھر عبداللہ کو کچھ نہیں ہوا تھا، حالانکہ عبداللہ کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ کسی نے اس کی ماں سے مذاق کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا مذاق کسی کی زندگی برباد کر کے رکھ سکتا ہے، ایک چھوٹا سا جھوٹ کسی کو تباہ و برباد کر کے رکھ سکتا ہے۔ آپ تو اپنے مزے کے لیے کہہ دیتے ہیں، آپ تو اپنے مزے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، آپ تو اپنے مزے کے لیے کسی سے مذاق کر دیتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سب کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، سب کا دل ایک طرح نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، ہر بات کو برداشت کر سکتا ہے۔ ایک مذاق کسی کی جان لے سکتا ہے، ایک مذاق زندگیاں تباہ کر سکتا ہے، ایک مذاق زندگی برباد کر سکتا ہے۔ بات کر سکتا ہے، ایک مذاق کسی کی جان لے سکتا ہے۔ اور یہ جو فون کرنے والا تھا یہ عبداللہ کا دوست تھا، اور اس نے مذاق کیا۔ مذاقات ہوتا ہے نا کہ کسی کو فون لگاتے ہیں نا، دوست آپس میں دوستوں کو لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا۔ اور اب تو لوگ اپریل فل مناتے ہیں نا، اس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر ان کو غلط میسج دیتے ہیں، غلط خبریں دیتے ہیں۔ بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ اسی جھوٹ کی خاطر کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ تو یہ چیز ختم ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، پھر بعد میں بتا دیا جا رہا ہے ارے آج تو یہ دن ہے، تو جھوٹ بولنے کا دن ہے۔ کوئی جھوٹ بولنے کا دن نہیں ہے، آپ تو اپنے مزے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، آپ تو اپنے مزے کے لیے مذاق کر رہے ہو۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ اسی مذاق سے کسی کی جان جا سکتی ہے؟ جیسے ہی اس نے فون کیا، ادھر یہ عبداللہ کی ماں بے ہوش ہو گئی، اور عبداللہ کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ عبداللہ تو یہ سوچتا تھا کہ میں اپنی ماں کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ماں میں آ رہا ہوں، میں تو ان کو سرپرائز دوں گا، جا کے ایک دم سے جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے جب ماں آئے گی نا تو مجھ سے ملاقات کرے گی، تو ایک عجیب ماحول ہوگا، ایک الگ انداز ہوگا، وہ وہاں پر دیکھنے کے لائق ہوگا۔
کہ جب ماں کی محبت ملے گی، اس کو تو کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ ماں کے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ عبداللہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عبداللہ نے فلائٹ پکڑی ماں کو سرپرائز دینے کے لیے کہ ماں سے ملیں گے تو کتنا خوش ہوگی ماں سے ملنے کے لیے۔ وہاں سے آیا، وہاں پہنچا، گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر تو کوئی تھا ہی نہیں، اندر سے آواز ہی نہیں آئی۔ پڑوس کے ایک دو لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو اس کا لڑکا آیا ہوا ہے، آپ یہاں پر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، اندر سے کوئی نہیں آئے گا۔ کہا کیوں، یہاں تو میری ماں رہتی تھی۔ میری ماں کہاں گئی ہے، وہ تو کہیں جاتی بھی نہیں ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم ایسا مذاق کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا میں نے کیا مذاق کیا، میں نے تو کچھ مذاق نہیں کیا، میں نے کیا کہا؟ تو لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ کس نے فون کیا۔ کہا کسی نے فون کیا تھا اور تمہاری موت کی خبر بتائی تھی کہ تمہاری موت ہو گئی، تمہارا حادثہ ہو گیا، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں تمہاری موت ہو گئی۔ تمہاری ماں کو جب یہ پتا چلا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ جب لڑکے کو یہ معلوم چلا تو اس کے آنسو نکلنے لگے، تڑپ کے رہ گیا، جلدی سے کار میں بیٹھا اور بہت تیزی کے ساتھ ماں سے ملنے کے لیے جانے لگا۔ ماں سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو ابھی کیا ہوا، ابھی تو وہ مرا نہیں تھا، ابھی تو صرف اس کے لیے جھوٹ بولا گیا تھا، لیکن جب ماں سے ملنے جا رہا تھا تو حقیقت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا وہیں پر اس کی جان نکل گئی، وہیں پر اس کی روح نکل گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو جھوٹ بولا گیا تھا لیکن اب سچ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ادھر ماں جو زیر علاج تھی، ماں کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا مرا نہیں تھا، مجھ سے مذاق کیا گیا تھا، تو بہت خوش ہوئی، لیکن وہیں پر پھر خبر ملی کہ وہ تجھ سے ملنے آ رہا تھا، راستے میں حقیقت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی، ماں کا فوراً انتقال ہو گیا۔ ایک مذاق نے دو لوگوں کی جانیں لے لی۔ ایسا مذاق نہ کیا کرو میرے بھائی کہ جس سے کسی کی جان چلی جائے، جس سے کسی کی زندگی برباد ہو جائے، جس سے کسی کی خوشیاں اجڑ جائیں، جس سے کسی کا گھر لٹ جائے، جس سے کسی کا گھر برباد ہو جائے۔ سر کالج وغیرہ میں ایک دوست دوسرے دوست سے مذاق کرتا ہے، کبھی کسی کی کتاب اپنے پاس رکھ لی اور پھر کہا نہیں میرے پاس تو کتاب نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میری کتاب کہاں گئی۔ اب جو پڑھانے والے ماسٹر آئیں گے، جو سر آئیں گے تو وہ تو پوچھیں گے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ تو اس طریقے سے یہ اسکول وغیرہ میں کبھی کسی کا موبائل لے لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، پھر اس کو پریشان کرتے ہیں کہ بھائی تیرا موبائل کہاں ہے؟ وہ کہتا نہیں یار میرا موبائل تو یہی تھا، آپ لوگوں کے پاس ہے۔ کہتا نہیں قسم سے میرے پاس تو موبائل نہیں ہے، ہم موبائل تیرا رکھ کے کیا کریں گے، اور موبائل اسی کے پاس ہوتا ہے۔ وہ کہتا نہیں بھائی میرے پاس تو موبائل نہیں ہے یار، میں تیرا موبائل لے سکتا ہوں۔ مذاق کر رہے ہیں تاکہ وہ پریشان ہو۔ تو ایسا مذاق نہ کرو کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے اور پھر دوستیوں میں درار پڑ جائے، کیونکہ ایسا جب کام ہوتے ہیں نا پھر دوستیوں میں درار پڑ جاتی ہے اور پھر دوستیاں وہ چل نہیں پاتی ہیں۔ تو ایسا کسی کے ساتھ مذاق نہ کرو، کسی سے جھوٹ نہ بولو کہ جس سے زندگی تباہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انجان رانگ نمبر آتا ہے، مان لیجیے ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، وہ پورا پریوار رہتا ہے، بیوی کے پاس موبائل ہے، اس نمبر پر کوئی رانگ نمبر آ گیا، اس نے اٹھایا، ہلو کون؟ تو سامنے سے کسی لڑکے کی آواز آئی، کسی مرد کی آواز آئی کہ ہلو آپ کون؟ تو وہ کہتی ہے بھائی آپ کون ہے، آپ نے نمبر لگایا نا، یہ رانگ نمبر ہے، اس پر اب مت لگانا نمبر۔ تو ادھر سے سامنے والا نا مرد ہے، لڑکا ہے، اسے تو بس مذاق سوچ رہا ہے، اسے تو بس انجوائے سوچ رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ رانگ نمبر نہیں، یہ تو صحیح نمبر لگ گیا، اب آپ بتائیں کہاں رہتی ہیں، آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ وہ کہتی ہے ارے بھائی رانگ نمبر ہے یہ، اب اس نمبر پر کال مت کیجیے گا۔